بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس رب سے ٹکر لے رہے ہو؟ وہ بادشاہ جو سوتا نہیں، وہ بادشاہ جو اونگتا نہیں، وہ بادشاہ جو غافل نہیں، وہ اللہ جو جاہل نہیں، وہ اللہ جس کے ہاتھوں میں زمین اور عرش ہے، وہ اللہ جو ہماری رگ رگ سے واقف ہے، وہ اللہ جو جسم کے ریشے ریشے اور روئیں روئی کا مالک ہے، وہ اللہ جو جسم میں آنے والی چھوٹی سی چھوٹی تبدیلی پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے، عرش و فرش جس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہو، پھر لوٹ کر بھی میرے بہن بھائیوں اسی کے پاس جانا ہے۔ قبر کی خوفناک گرمی میرے بہن بھائیوں، ہمارا اصل مسئلہ قبر کی گرمی اور اندھیرے سے بچنا ہے۔ وہاں کی گرمی ہڈیوں کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ یہ وہی وجود ہے جس کو قبر کی خوفناک گرمی پگھلا دے۔ یہ ہڈیاں پگھل جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، پھر ایک زمانہ آئے گا کہ ہم اس طرح بھلا دیے جائیں گے جیسے کہ دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ ہمارے قبروں کے نشان بھی مٹ جائیں گے۔ پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے زمین کروٹ بدلے گی، نیچے کی مٹی اوپر کر دے گی اور اوپر کی نیچے کر دے گی۔ وہ حسین جسم، وہ بانکا جوان، وہ پہلوان، وہ شہزور شہسوار جس کی ہڈیوں کو قبر کی گرمی نے پگھلا دیا، پھر ریزہ ریزہ بنایا، پھر مٹی بنا لیا، یہی شہزادی تھی۔ آج اس کی مٹی نیچے سے اوپر آئی اور اوپر سے ہوا نے حملہ کیا، خوفناک جھونکا آیا اور اس کے وجود کو ہوا میں بکھرا دیا اور یہ اسی طرح فضا میں بکھر گئی جیسے کبھی فضاؤں میں بکھری ہوئی تھی۔ یہ اسی طرح مٹ گئی جس طرح مٹی ہوئی تھی۔ کہانی ختم ہوئی بلکہ بھلا دی گئی، بھلائی کیا گئی بلکہ مٹا دی گئی، اور ایسے مٹائی گئی جیسے دنیا میں آئی ہی نہیں تھی، ایسے مٹ گئی جیسے کبھی مل بیٹھے نہ تھے۔ جب جدائیاں ہوئی تو ایسے ہو گئے جیسے کوئی مل بیٹھا ہی نہ تھا۔ میرے بہن بھائیوں، کس چیز پر فخر ہے؟ سچ بولو، سچ بولنے پر جنت کا وعدہ، بس صادقین، بس صداقت، سچے مراد اور سچی عورتیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان بدکاری کر سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو سکتا ہے، انسان ہے، ہو جاتا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو سکتا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، مسلمان جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، ہرگز نہیں، مسلمان جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا۔ مرد ہے یا عورت جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اب مردوں اور عورتوں میں جھوٹ بولنا کتنا عام ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے میں اسے جنت کے درمیان میں گھر لے کر دوں گا۔ مجھ سے اس بات کی ضمانت لے لو، جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے میں اسے جنت کے درمیان میں گھر لے کر دوں گا، اور جو اپنے اخلاق اچھے کر لے میری ضمانت لے لو، میں اسے جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کے عیب چھپاؤ۔ ایک واقعہ سناتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسی جھکی ہوئی ہیں، اس کی چند شاخیں میرے گھر کی طرف آتی ہیں۔ کھجوروں کے زمانے میں جب کھجوریں پک کر گرتی ہیں تو میرے بچے اٹھا کر کھانے لگتے ہیں، تو یہ دوڑ کر آتا ہے اور ان کے منہ سے کھجوریں نکال لیتا ہے۔ تو ان سے کہیں، بچوں کا کیا ہے، اتنی تو سختی نہ کرے، دو چار کھجوریں گرتی ہیں تو وہ کھا بھی لیں تو کیا حرج ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت اچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلوایا، کہا، بھائی یہ سودا کرتے ہو؟ کہا، جی کیا؟ کہا، یہ کھجور مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور لے کر دوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھجور مجھے بہت پسند
پسند ہے۔ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجور مجھے بہت پسند ہے، اس کا پھل بڑا مزیدار ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا دینے کو دل نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے، وہ اٹھ کر چلا گیا۔ یہ صحابی نہیں تھا، منافق تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں سے بھی مسلمانوں والا معاملہ کیا مرتے دم تک۔ تو آج مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے ضعیف اور کمزور بندے ہیں، قدم قدم پر ڈگمگانے والے، قدم قدم پر توبہ توڑنے والے، قدم قدم پر بھولنے والے۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تجھے معاف کرنا پسند ہے، پوری امت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری توبہ روز ٹوٹتی ہے، یا اللہ ایک آنکھ اٹھتی ہے، ہزاروں چیزیں گمراہی کی نظر آتی ہیں اور کان ہزاروں برباد کرنے والی چیزیں سنتے ہیں۔ اے ہمارے رب ہم کہاں چلے جائیں، ساری تیری زمین آج ہمارے ظلم و ستم سے بھر گئی ہے، ہر گلی تیری نافرمان ہو گئی ہے، ہر بستی سے تیری نافرمانی کی صدائیں آ رہی ہیں۔ اے اللہ تو کتنا کریم ہے، اے اللہ تو کتنا کریم ہے کہ تو یہ سب دیکھ کر بھی مہلت دے رہا ہے۔ اے اللہ پاک تیری عزت کی قسم ہم تیری جنت کے قابل ہی نہیں، ہم تجھ سے صرف اتنا مانگتے ہیں کہ ہمیں دوزخ سے نجات دے دے، جہنم سے نجات دے دے، جسے دیکھ کر فرشتے بھی روئیں گے۔ یا اللہ ہم اسے کہاں برداشت کر سکتے ہیں جسے تو نے بھڑکایا ہو، کھلایا ہو، گرمایا ہو، ہماری کمزور جان اسے کہاں برداشت کر سکتی ہے۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سے راضی ہو جا، اور یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے بچانا۔ آمین ثم آمین۔ دوستو اسی طرح کی اسلامک نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل حورین وائس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجئے گا۔